توبہ کس لیے ہے، جو انجانے گناہ ہیں یا جو گناہ جان بوجھ کے ہوتے ہیں؟ دونوں کے لیے۔ دیکھیں، ماں کا وطن الگ ہے اور بچوں کا وطن الگ ہے۔ بچے ننیحال میں جب جائیں گے تو وہاں ان کا یہ وطن چونکہ شمار نہیں ہوگا اور فاصلہ زیادہ ہے، لہٰذا ان کو وہاں پر اپنی نمازوں کو قصر کرنا، اگر 10 دن سے کم قیام ہے۔ موٹر سائیکل اسکوٹی ہوتی ہے، لڑکیاں چلا سکتی ہیں؟ اگر ان کے چلانے میں ان کی بے پردگی یا مثلا کوئی ایسا کام نہیں ہوتا ہے جس کو شریعت نے حرام کیا ہو تو کوئی حرج نہیں۔ بغیر چھلکے کی مچھلی ہم کھا سکتے ہیں؟ میں حیدرآباد سے ہوں، میرا ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے، کچھ دنوں سے بہت پریشانیاں ہیں، کوئی دعا بتا دی۔ استغفار پڑھتے رہیے اور صلوات پڑھتے رہیے، اور پریشانی کی دور کرنے کے لیے سجدہ کر کے 7 مرتبہ کہہ دیجئے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ قرآن کو بنا وضو نہیں چھو سکتے ہیں حروف کو، اگر موبائل کے اوپر جو اسکرین ہے اس کے اوپر اگر قرآن شریف اندر ہے تو اس کو چھونا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ میں کئی دن سے پریشان کن خواب دیکھ رہی ہیں، پریشان کن خواب دیکھ رہی ہیں۔ سونے سے پہلے وضو کر لیں اور 11 مرتبہ قل هو اللہ داہنی کروٹ لیٹ کر کے پڑھیں اور پھر سو جائیں۔ کہ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ قبرستان میں میت کو دفناتے وقت بیر کی پتیاں یا ڈال ساتھ میں رکھ دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بعض روایتوں میں ذکر وارد ہوا ہے کہ بعض قسم کے جراثیم ہیں جو خود اس بیر کے ذریعے سے اور بیر کی پتی کے ذریعے سے ہی ختم ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے ذریعے سے غسل دینے کی تاکید اور اس کو واجب قرار دیا۔ ایک نماز میں تشہد اور سلام کے بعد تھوڑا سا آنکھوں کو دائیں بائیں ہم پھیریں۔ بعض روایات میں ہمیں ملتا ہے یعنی صرف آنکھوں کے اشارے کو، بقیہ سر کے اشارے کی اجازت نہیں۔ نہیں، سر میں تیل لگا ہو تو کیا وضو صحیح ہوگا؟ ہاں ہو سکتا ہے، بس ہمیں دیکھنا ہے کہ ایسا تیل نہ لگائیں جس سے جو ہے اسکن تک پانی پہنچنے میں رکاوٹ، مسا میں تکلیف ہو۔ میری عمر 25 سال ہے اور مجھے سروائیکل اسپونڈیلائٹس کی تکلیف ہے، جس کی وجہ سے جھکنے اور بھاری سامان اٹھانے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، کوئی ایسی دعا بتا دیجیے۔ ہر بیماری کے لیے قرآن میں ایک آیت ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، سورہ شعراء آیت نمبر 80۔ روزے کی حالت میں سرما یا چہرے پر کریم استعمال کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، اور البتہ آنکھوں میں یا کوئی ایسی چیز جس سے ٹھنڈک پہنچانے کی غرض ہوگی تو وہ مکروہ ہو سکتا ہے، لیکن روزہ صحیح ہے۔ کہ عورتوں کا بال کٹوانا مکروہ ہے یا حرام؟ نہ مکروہ ہے نہ حرام، اگر زینت کے لیے ہے تو اچھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بہن کے لیے یا بیٹی کے لیے کون سی دعا ہے جو جلدی رشتے آئیں؟ سورہ طٰہٰ سورہ طٰہٰ کی تلاوت۔ کیا حالت حیض میں وظائف الابرار پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی بھی کتاب پڑھ سکتی ہیں بشرطے کہ قرآن کی آیتیں یا اسماء پروردگار یا معصومین علیہ السلام کے اسماء گرامی جو ہیں ان کے اوپر ہاتھ نہ پڑنے پائیں۔ کیا قربانی واجب ہے؟ اگر ہم قربانی کی رقم کو ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیں تو صحیح ہے؟ قربانی واجب صرف ان حضرات کے اوپر جو حج پہ جاتے ہیں مینا میں، مگر جو آپ حج میں نہیں ہیں قربانی مستحب ہے۔ اگر آپ قربانی کریں گے تو زیادہ ثواب ہے، اگر قربانی کے پیسہ غریبوں کو دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں، حالانکہ آپ قربانی کیجئے اور گوشت کو غریبوں کو تقسیم کرنا تاکہ دونوں کے ثواب ملے۔ ناخن کسی ترتیب سے کاٹنے چاہیے؟ چھوٹی انگلی سے شروع کر کے انگوٹھے تک کاٹنا چاہیے۔ اس کے اوپر عمل کرنے سے بعض روایتوں کی بنیاد کے اوپر کہتے ہیں برکت حاصل ہوتی ہے اور نحوست ختم ہوتی ہے۔ ایصال ثواب یا نماز ہدیہ میں ایک آدمی ایک نماز میں کتنے مرحومین کو ثواب پہنچا سکتا ہے؟ بے شمار، کوئی شمار نہیں ہے۔ یہ بہت ہی سٹریس سے گزر رہے ہیں، بزنس میں ان کی کامیابی نہیں ہو رہی ہے، کوئی دعا بتا دیجیے۔ نماز صبح کے بعد 41 مرتبہ 41 مرتبہ الرازق کا ورد کریں۔ کہ نماز میں جب رکوع میں جائیں تو نظر کدھر ہونی چاہیے؟ پیروں کے درمیان۔ شیعہ سادات لڑکی کی شادی کیا صرف سادات لڑکے سے ہی ہو سکتی ہے؟ ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ اسلام نے معیار کفر جو ہے وہ ایمان قرار دیا ہے۔ مومن کی شادی مومنہ سے اور مومنہ کی شادی مومن سے ہو سکتی ہے۔ بقیہ خاندانی مراتب وغیرہ کا اس معاملے میں دخل دینا یہ جہالت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر لڑکی شادی کے لیے راضی نہیں ہے تو گھر والے اس کے بنا مرضی کے زبردستی شادی کرا سکتے ہیں کیا؟ جی نہیں، لڑکی کی مرضی ضروری ہے۔ میرا سوال ہے کہ پردہ چہرے کا ہے یا بالوں کا؟ اگر بالوں کا ہے تو پھر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بالوں سے چہرے کو کیوں چھپایا، اور اگر چہرے کا ہے تو پھر آج عورتیں چہرہ کھلا کیوں رکھتی؟ آپ جناب زینب کی سیرت اب دیکھیے، جب ان کا پردہ نہیں لٹا تھا تب وہ با اختیار تھیں، کیا کرتی تھیں وہ آپ کیجئے۔ یہ جو آپ نے بیان کیا ہے حالت مجبوری ہے، تب کی بات ہے جب ظالموں نے ان کی چادر چھین لی تو ایک آدمی شرم، ایک عورت حیا کے مارے کیا کرے گی؟ ابھی آپ کے پاس اگر چادر نہ ہو اور اگر کوئی نامحرم ایک دم سے آنے لگے تو آپ ایسے کر لیں گی، اور ہاتھ تو اب یہ کہا جائے کہ دیکھیے کہ ہاتھ کا پردہ ہے، ارے ہاتھ سے پردہ ہے، کپڑے سے تھوڑی ہے، چادر سے تھوڑی ہے، مکنے سے تھوڑی ہے، اسکارف سے تھوڑی ہے، ہاتھ سے۔ ارے یہ مجبوری ہے۔ جناب زینب کوئی 2-4 سال کی بچی کا نام نہیں، پوری ایک پختہ زندگی انہوں نے گزاری ہے۔ سن 5
समाज में पूरे जिंदगी किस तरह पर्दा करती रही हैं, वो आपके लिए सनदर हो। जी बेशक। मेरा सवाल यह है कि हालत हज़ में क्या नजर का खाना पकाना सही है? रोजाना जो पकाती हैं खवातीन वो भी पाको पाकीज़ा ही होता है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या एंगेजमेंट या इमाम ज़ामिन होने के बाद लड़का या लड़की एक दूसरे के महरम हो जाते हैं? जी नहीं, वो नामहरम ही रहते हैं, और अगर आप महरम बनाना चाहते हैं तो सीगे महरमियत पढ़ लीजिए। कि अगर वजू करके कहीं फंक्शन में मेकअप करके किसी फंक्शन में गई और नमाज का वक्त हो गया तो मेकअप लगे हुए चेहरे से नमाज अदा कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल कर सकते हैं।